टफ लव प्रिंसिपल्स में भी ये फ़ायदा मंद देखा गया है कि क्रेडिबिलिटी बहुत काम आती है, यानी हर बात पे फौरी तौर पर आधी बात सुनते ही नो ना करें, बात सुन लें, सोच लें, लेकिन फिर जब आप नो कहें तो फिर देन स्टिक टू इट। फिर अपने लव्ड वन को ये मौका ना दें कि वो बार बार आपकी मर्ज़ी के बग़ैर आपकी बात को चेंज करवा लें। आपके ख्याल में लोग रीहैब या हॉस्पिटल्स दूसरे भी तो होते हैं ना, जैसे रीहैब एक हॉस्पिटल होता है, तो कोई दिल की बीमारियों का हॉस्पिटल होता है, या हड्डियों पट्ठों जोड़ों का अस्पताल होता है, तो क्यों जाए? तो रीहैब पर भी वही असूल अप्लाई होते हैं। यानी अगर बीमारी आपको ये इजाज़त नहीं देती कि आप को मजबूरी आन पड़ी है या बीमारी की शिद्दत ने मजबूर कर दिया है कि अब स्टेबलाइजेशन के लिए हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, तो फिर ऐसा है। ये टफ लव पेरेंटिंग यही है। ये टफ लव पेरेंटिंग नहीं है, ये तो एक मेडिकल नीड है, ये तो एक मेडिकल नीड है। लेकिन आप मेरी क्लैरिटी के लिए मुझे बताइए, कहीं आपको अपना रिहैब आना नाइंसाफ़ी तो नहीं लगता? मुझे लगता है जैसे आपको टफ लव का लफ्ज़ इतना पसंद नहीं आता, यानी आपको लगता है जैसे कुछ इससे एक छोटी सी जिसे कहा जाए कि एवर्जन या दिक्कत या जैसे कुछ ऐसा महसूस होता है। ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जिनका उस मसले में कोई स्टेक्स नहीं होते, कोई लेना देना नहीं होता, और वो बहुत कैजुअली बात कर देते। आप किसी भी सेटअप के मयार के बारे में बात कर सकते हैं कि इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो है ना, उससे लोगों को, मरीज़ों को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को कुछ फ़ायदे होते हैं। उनके लिए मेरी नज़र में कभी पागल खाने का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ पर हमें मेंटल डिसऑर्डर के लिए ना, ड्रग एडिक्ट के लिए तो नहीं, उनके लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दरअसल ना एक अनकॉन्शियस एफर्ट है कि हम राइट ऑफ कर देते हैं। हमें लगता है कि अब इस बंदे का कुछ नहीं किया जा सकता, हम उससे हाथ धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं। हमें लगता है कि इस बंदे की हेल्प करने का क्या फ़ायदा, इसका क्या बनेगा। अच्छा, जब अगर ये वाला ख्याल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो फिर आगे क्या होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पहले स्टेप पर ही हमने इतनी हिम्मत छोड़ने वाली या दिल छोड़ने वाली या हौसला छोड़ने वाली बात सोच ली है, तो फिर आगे तो फिर मज़ीद ख़राबी है ना। आपके नज़दीक किसी भी इंसान का, और फिर अगला उसका हिस्सा है सवाल का कि आपका रीहैब सेंटर में आना आपको कैसा लगता है। ये जो कंपैरिजन है ना, इसमें एक बात छुपी हुई है, वो ये है कि अगर हमें कोई मेंटल इलनेस हो जाए तो तब भी हमें वैसा ट्रीट करें जैसा कोई सेहतमंद है। इससे ज़्यादा जुल्म और कोई नहीं हो सकता कि हम किसी बीमार और किसी सेहतमंद इंसान के दरमियान फ़र्क को ही अंडरस्टैंड ना करें। लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है ना, दिल की बीमारी हो जाती है या कोई और बीमारियां हो जाती हैं, तो फिर डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अपनी डाइट को सर्टन पैरामीटर्स के अंदर रखना पड़ता है। सवाल पैदा होता है कि अगर ना रखें तो क्या होगा? तकलीफ़ होगी, ज़हमत होगी, परेशानी होगी, और बहुत प्राइस पे करते हैं लोग सिर्फ इस ज़िद की वजह से कि वो बीमार होते हुए बीमार ना होने वाली बातें करते हैं। और ये जो शुरू में इंटरवेंशन है ना, इसकी एक डेफिनेशन जैसे मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये है कि हाउ टू हेल्प समवन हु डज़ नॉट वांट हेल्प, कि उस बंदे की मदद कैसे की जाए जो मदद चाहता ही नहीं है। हमारा ना वेस्ट के बारे में कई बड़े अजीब से आइडियाज़ हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे, हम ना सिस्टम में गए, देखे, समझे बगैर किसी एक चीज़ को पिक करते हैं और उस पर बात स्टार्ट कर देते हैं। मेरा ख्याल है अगर किसी की घर में अच्छी केयर नहीं हो सकती या हो रही या नहीं करना चाहते लोग, तो फिर कोई सिस्टम तो होना चाहिए जहाँ पर अगर वो एल्डरली हैं तो उनकी केयर हो सके। बज़ाते ख़ुद मैंने बहुत से लोगों को एल्डरली होम्स या ओल्ड होम्स जैसे इसका नाम है,
برا سمجھتے دیکھا ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں وہ سسٹمز جو ہیومنز کو، انسانوں کو سرو کرتے ہیں نا، وہ اچھے ہیں. ہاں، اگر ان کے پاس ہینڈلنگ کا یا کیئر کا کوئی آلٹرنیٹ سسٹم موجود نہیں ہے تو یہی ٹھیک ہے. میں بالکل اس کے حق میں بھی ہوں کہ اگر کوئی آج اپنے لیے علاج کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ اگر کوئی اور کر دے تب بھی ٹھیک ہے. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے لیے خود اچھے فیصلے کرنے لگے گا. لیکن اگر ہم اس کا انتظار ہی کرتے رہیں اور درمیان کے جو سٹیجز ہیں جو اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے چاہیے، جیسے مجھے تو یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے نا کہ نشے کی بیماری میں بھی، موڈ ڈس آرڈرز میں بھی، سائیکیٹرک النیسز میں بھی، لیکن آپ اپنے علاج کے بارے میں جیسے اگر ایک فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ آپ اپنے ڈاکٹر کے حوالے کر دیں، ڈاکٹر ثاقب صاحب آپ کے فزیشین ہیں، تو کیا کوئی حرج جیسے لگتا ہے، یا درمیان میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ بائی پولر ڈس آرڈر اور اس کی شدت کی وجہ سے سائیکوسس آپ کو بار بار اپنا نشانہ بناتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب بائی پولر ڈس آرڈر میں ہائی ٹائم یا فیز آتا ہے تو اس وقت یہ دوائی چونکہ آپ کے انرجی لیولز کو کنٹین کرتی ہے یا آپ کو مدد کرتی ہے کہ آپ کے پاؤں زمین پر ہی رہیں، تو آپ کو اچھا نہ لگتا ہو یا آپ کو مشکل پیش آتی ہو یا آپ کو برا لگتا ہو، کیا فیل کرتے ہیں اس وقت؟ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے جس کے بعد آپ کا علاج پر عمل نہ کرنے کا رجحان ہوتا ہے؟ اچھا، یعنی اگر آپ کی مرضی کی بات نہیں ہوگی یا آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے فیملی ممبرز آپ سے نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے بیماری کو بڑھائیں گے. ویسے تو میرے لیے یہ ماننا ذرا مشکل ہے، لیکن میں گفتگو کو آگے لے جانے کے لیے، اچھا اگر آپ میرے ساتھ انسلٹنگ بیہیویئر کریں گے تو میں تو پھر آج شام کا کھانا نہیں کھاؤں گا. ہنس دے پے میں کیڑی گل کہہ دیتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منمانی کرنے کی روش یا انکلینیشن ہمارے اندر موجود ہوتی ہے اور ارد گرد کے لوگ کبھی کوئی انسانی کوتاہی، غلطی جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے، میں اس کی تو ظاہر ہے کوئی وضاحت یا جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا، جو غلط ہے وہ تو غلط ہے، میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا. لیکن کیا ایسا تو نہیں کہ اس غلطی کے ہوتے ہی ہمیں اپنے آپ کو بیمار کرنے، رکھنے اور تکلیف پہنچانے کا جیسے کوئی لائسنس مل جاتا ہے؟ نہیں، آپ کیجئے پلیز. اس کے نتیجے میں ہمیں باتیں واضح ہوگی اور گفتگو تو ہم کر رہے ہیں لیکن باقی لوگ بھی تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے نا. یعنی اگر آپ کے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ ندیم نور یہ دوائی زیغم صاحب کو دے دیجئے اور میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں نہیں کھانی، تو اگر میں مجبوری اپنی بتاتے ہوئے کہ بھئی جو آپ کے فزیشنز نے کہا ہے مجھے ایڈمنسٹر کرنا ہے، میرے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں راستہ، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا آپ کے بازو کو تھام کے آپ کو انجیکشن لگا دیتا ہوں، تو کیا آپ کہیں گے کہ نبڑ لوں گا؟ تو ایسا گھروں میں کیسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی بات ہو، کبھی گھروں میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے نا، تو پھر کیا اس کی بنیاد پر ہم اپنی بیماری اور بیمار رویوں کو واپس آنے دیں گے اور اسی وشس سائیکل میں چلتے رہیں گے کہ بیمار ہوں پھر کوشش کریں، بیمار ہوں، کرائسس در کرائسس ہوں، اس کے نتیجے میں علاج کا راستہ ہموار ہو، بہتری آ جائے اللہ کے فضل سے، پھر جب اچھے دن آئیں تب ہم کچھ نہ کچھ کیجول ہو جائیں. فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ اور ایکسپریشن، میں کیجول کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، یعنی ذرا کم پرواہ کرنے لگیں یا لاپرواہی کرنے لگیں.
تو اس طرح تو یہ کام چلتا رہے گا پھر کہ ایک جیسے انسان بہتری کی طرف چلا گیا. میں یہ بالکل نہیں آپ سے کہہ رہا کہ ہم بیمار نہیں ہو سکتے, میں صرف اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر ہماری کوتاہی کے نتیجے میں یا علاج سے کو نہ ماننے کے نتیجے میں بیمار ہوں تو اس میں تو پھر کچھ ہمیں اپنی ذمہ داری پہ توجہ دینے کی ضرورت. تو کچھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں اپنی ذمہ داری کا تعین بھی کریں اور پھر کسی ایسے پلان کو لانگ ٹرم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس اذیت سے بار بار نہ گزرنا پڑے. اور یہی میری ریکویسٹ ایسے مہمانوں سے بھی ہے, آپ اس میں اپنی ذمہ داری کا تعین کریں اور ہم مدد کے لیے حاضر ہیں. اور بات یہاں تک ایسے پہنچی تھی کہ ہاشم بھائی غالباً ٹف لو کے بارے میں ایسا بھی سوچتے تھے کہ کیا ٹف لو یہ بھی ہے کہ کسی کو ایڈمٹ کرا دیا جائے. میں نے ایسا تو نہیں پڑھا, بٹ ٹف لو teaches us to do, helps us to do what needs to be done. جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا, ٹف لو اسے ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمیں انف ایموشنل اور فزیکل انرجی دیتا ہے, ہمارے عقائد کو بہتر کرتا ہے, ہمیں ایسا بناتا ہے کہ ہم اپنے پیارے کے کام آ سکیں جب وہ خود اپنے لیے اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا. ہمیں معاملات کو, کرائسس کو ایک نئے انداز میں دیکھنے کا موقع دیتا ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.